محبتوں کی عجب ہتھکڑی ہے ان کے پاس، وہ جس سے ہمیں گرفتار کرنے والے ہیں. شام ڈھلے اداسی بڑھ رہی ہے، اٹھ دے پکھی 6 فٹ پرے. ہمارے ساتھ ہیں آج نیو یارک کی ہمہ جہت شخصیت، اور میں آپ کو بتاؤں گی میں ہمہ جہت کیوں کہہ رہی ہوں، پروفیسر حماد خان. السلام علیکم. کیسے ہیں حماد صاحب آپ؟ بہت اچھا ہوں جی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے میرے لیے وقت نکالا، مجھے مہمان کی حیثیت دی، عزت دی، احترام دیا. میں تو سمجھتا تھا مجھے تو گھر والے بھی نہیں سنتے، مگر آپ نے سامعین کو بھی سنوایا اور آپ خود بھی سن رہی ہیں. ہم بہت سنتے ہیں آپ کو، بہت آپ کو فالو کرتے ہیں. میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں اپنے ناظرین کو بھی ساتھ ساتھ کہ ہمہ جہت کا جو لفظ میں نے استعمال کیا پروفیسر حماد خان کی شخصیت کے لیے، وہ اس لیے کیا ہے کہ میں نے ان کی شخصیت میں بہت ساری چیزوں کو ایکسپلور کیا. کچھ دنوں سے میں نے دیکھا کہ اردو شاعری حساس موضوعات بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ گرفت میں لے کر آئے. اس کے بعد میں نے ان کی شاعری دیکھی سرائکی، اور اس کے بعد میں نے ان کی کتاب جو ابھی رونمائی ہوئی پچھلے ہی دنوں 6 فٹ پرے، جو کہ مزاحیہ جو کالمز ہیں ان سے متعلق ہے. انہیں نیو یارک کا مشتاق احمد یوسفی بھی کہا گیا. تو یہ تو بہت ہی فخر کی بات ہوگی یقیناً آپ کے لیے. میں اسی سلسلے سے جو آپ کی جو ابھی ریسنٹلی جو کتاب آئی ہے وہیں سے میں بات کا آغاز کرنا چاہوں گی. یہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے 6 فٹ پرے، یہ کیا ہے، اس میں کس طرح کے کالم ہیں اور کس طرح سے اس کو پذیرائی ملی، تو وہیں سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. ایسا ہے جی کہ میں گزشتہ 30 سالوں سے نیو یارک میں مقیم ہوں، اور لکھنے پڑھنے کا شوق جس طرح صاحب کو کہتا ہے بچپن سے تھا، میں یہی کہوں گا کہ لڑکپن سے تھا. یہاں میں نے اپنے کالم نگاری سب سے پہلے مجیب لودھی صاحب کے اخبار سے کی، پھر میں محسن زہیر صاحب کے پاس بھی لکھتا رہا ہوں اور فرخ بھائی کے پاس بھی لکھتا رہا ہوں. تو میرا خیال یہ ہے کہ کالموں کی خصوصاً سیاسی کالم جو ہوتے ہیں ان کی عمر بہت کم ہوتی ہے، حالات بدلتے ہی کالم کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. تو میں نے دانستہ کوشش کی کہ سیاسی کالم سے اجتناب کیا جائے، اور میں نے اپنا ایک انداز رکھا، اپنا ایک اسلوب بنانے کی کوشش کی کہ میں مزاح لکھوں. اور مزاح لکھنے کی سب سے بڑی وجہ خالد عرفان ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں جو طنز و مزاح کا بہت بڑا نام ہے. تو ان کے ساتھ دوستی، اٹھن بیٹھک، ان کی صحبت کا اثر بھی تھا مجھ پر. تو میں نے وہ چونکہ اشعار لکھتے ہیں اس معیار کے اشعار تو لکھنا خیر بہت ہی ناممکن سی بات ہے میرے لیے، تو میں نے نثر پہ توجہ دی اور ایسے موضوعات چنے جن پر آج تک کسی نے طبع آزمائی نہیں کی، اور بڑی جرأت کے ساتھ بھی بہت سارے مضامین لکھنے پڑے. جیسے مولوی صاحب ہیں، اس پہ میں نے مضمون لکھا ہے، کالم، ایسے ہی بہت سارے مضامین. اور پھر جب کووڈ آیا تو میرے پاس ٹائم تھا اتنا، میں نے کہا یار سارے کالم تو نہیں چھپوائے جا سکتے، چلے ایسا کریں جتنی شگفتہ تحریریں ہیں میری ان کو میں یکجا کروں کہ لوگ اس وقت بہت سارے اداس ہیں، غموں سے گزر رہے ہیں، مسائل سے گزر رہے ہیں، تو کیوں نہ ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلانے کی ایک دانستہ کوشش کی جائے. تو میں نے ایسا ہی ایک شعوری کوشش ہے میری یہ، اور ان تمام مضامین کو سارے تو نہیں اکٹھے کر سکا، مگر یہ تقریباً 30 35 40 کے قریب مضامین ہیں جو میں نے یکجا کر کے ایک کتابی صورت میں 6 فٹ پرے کے عنوان سے ان کو چھپوا دیا ہے. اور یہ اب آپ کے پاس ہے، قارئین پڑھ رہے ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کتاب آپ کے امیدوں پہ امنگوں پہ پوری اتری کہ نہیں. جی ہاں، بالکل امیدوں پہ پوری اتری ہے، اسی لیے ہم نے آج آپ کو مدعو کیا ہے. تو کیا آپ اس میں سے کچھ ہمارے ساتھ، ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے؟ ضرور، کیوں نہیں، پوری کتاب ہے میرے پاس. ایک میرا پسندیدہ ہی کہہ لیں کہ مضمون ہے، اور اسے بہت سارے احباب نے پسند بھی کیا ہے، کریلے کے عنوان سے ہے. دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اور آپ کے سامعین کو کس حد تک میں متاثر کر سکتا ہوں. اور دیکھیں بس یہ اس کی جھلک ہے کہ اس کتاب میں ایسے ہی بہت سارے مضامین شامل ہیں. میں آپ کی اجازت سے کہ بیل پر اگنے والی کھردری صورت اور کڑوے ذائقے والی ترکاری کا نام کریلا ہے. چونکہ کریلے نے اپنی ساری زندگی کا سفر ہندوستان سے شروع کیا تھا، اس لیے اس کا نام بھی ہندی زبان سے تعلق رکھتا ہے. کریلا 14ویں صدی کے آغاز میں چوری چھپے ہندوستان کی سرحدیں عبور کرتے ہوئے اپنی کڑواہٹ پھیلانے چین بھی جا پہنچا. جس طرح سے کوئی سفید پوش اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے رکھتے خوش اخلاقی کا دامن چھوڑ کر اپنا لہجہ کرخت کر بیٹھتا ہے، بالکل اسی طرح کریلا بھی شاید انسانوں کی نفرت سے اور زیادہ
कड़वा होता चला गया। करेला जब गुस्से में होता है, बल्कि सख्त गुस्से में होता है, तो सुना है कि ये नीम पर चढ़ जाता है। नीम पर चढ़ने से करेला बिल्कुल उसी तरह से आलू नहीं बन जाता जिस तरह से मरासी घोड़े पर चढ़ने से शहसवार नहीं बन जाता। अलबत्ता ऐसा करने से करेला नीम चढ़ा मशहूर जरूर हो जाता है। करेला एक मुज़क्कर सब्जी है और उसकी मुअन्नस इसकी कड़वाहट की वजह से पैदा होना ही बंद हो गई है। अपनी अफजाइश नस्ल के लिए करेला अपना बीज अपने ही पेट में छुपाए फिरता है। यूं अपनी मुअन्नस के नीचे लगे बगैर अपना उल्लू सीधा किए रखता है। मुसलमानों के बहुत से फिरके हैं, उनमें एक फिरका ऐसा भी है जहां न दरूद है, न सलाम है, न नाते, न कवालियां, बस नमाजें ही नमाजें हैं। ये तो अच्छी बात है कि करेले का कोई मजहबी फिरका नहीं है। अगर करेला मुसलमान होता तो इसका ताल्लुक यकीनन मुसलमानों के इसी फिरके से होता जहां शीरीं कलामी मना है। करेले की शनाख्त इसकी कड़वाहट है और इसी से इसके मिजाज और लबो लहजे का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि करेले के पास इतराने के लिए और कोई खूबी नहीं, इसलिए वो अपनी कड़वाहट पर ही इतराता फिरता है। इसी कड़वाहट की वजह से करेले के ताल्लुकात खाने पीने की दूसरी चीजों से अच्छे नहीं बन पाए। करेले में मीठा डाल दें या मीठे में करेला डाल दें, खाने वाले बस तू करते नजर आएंगे। आप मीठे को छोड़ें, करेले को कभी गोश्त के साथ पका कर देखें। गोश्त पर कड़वाहट चढ़ जाएगी मगर करेले में गोश्त का जायका नहीं आएगा। खाने वाले गोश्त के चक्कर में करेले भी खा जाते हैं। करेले के किसी दुश्मन ने इसकी कड़वाहट कम करने के लिए उसका शिकम चाक करके उसके अंदर से बीज निकाल कर कीमा भर दिया, फिर धागों से चाक बंद कर दिए और इस तरह पका डाला। मगर खाने वाले गवाह हैं कि करेला अपनी कड़वाहट पर ही कायम रहा। गरीब लोगों ने करेले की दोस्ती प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्चों से कराने की बहुत कोशिश की, मगर करेला अपनी कड़वी हठ धर्मी पे ही कायम रहा। करेला ब्लड प्रेशर और शुगर के साथ साथ मलेरिया के मरीजों को दवाई के तौर पर भी खिलाया जाता है। मरीजों को इससे खासा अफाका भी होता है, बस यही बात इसे एवरग्रीन सब्जी बनाती है। और मजे की बात यह है कि ये सावन के अंधों के साथ साथ भादों के आंख वालों को भी हरा हरा नजर आता है। वाह वाह वाह। जिस तरह बाज खवातीन के पेट में कोई बात नहीं ठहरती, बिल्कुल इसी तरह करेले के पेट में भी उसके बीज के अलावा कुछ नहीं ठहरता। करेले की खुरदरी खाल को कभी गौर से देखें तो ऐसा लगता है जैसे इस पर लिखा हुआ हो बच्चों की पहुंच से दूर रखें। यानी ये सब्जी कुदरती तौर पर चाइल्ड प्रूफ बनाई गई है। करेले की खाल उतारते हुए बड़ी अजीब और गरीब किस्म की आवाजें निकलती हैं, यानी करेला इंसान होता तो बहुत ही बेसुरा होता। इसको काट लो तो अंदर से कोई रस नहीं निकलता, यानी ये एक बेरस तरकारी है। इसका मतलब ये हुआ कि खुदा न खास्ता करेला अगर शायर होता तो ये तरकारियों का जफर इकबाल होता। करेले भी कुत्ते की तरह काफ से शुरू होते हैं, जैसे कुत्ते अपनी दुम सीधी नहीं होने देते, बिल्कुल उसी तरह करेला अपनी कड़वाहट कभी खत्म नहीं होने देता। इसी कड़वाहट की वजह से हम करेले को सब्जियों का इमाम गर्दानते हैं और इसका बाकायदा एहतराम भी करते हैं। वो इसलिए कि अक्सर सब्जियां मुअन्नस हैं, उन्हें बाकिरदार रखने के लिए करेले जैसा निहायत कड़वा इमाम ही चाहिए था। करेला चूंकि मुज़क्कर सब्जी है, इसलिए इसके पांव भारी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, मगर इसका पेट हर वक्त भारी रहता है, इसलिए करेले को चाहे जैसे गिराएं हमेशा पेट के बल ही गिरता है, मगर गिरते गिरते भी हमेशा अपना सर और पांव ऊंचे रखता है। अब सर ऊंचा रखना खुददारी और अना की निशानी है और पांव ऊंचे रखना नवाबों की खसलत। अब जहां खुददारी, अना और नवाबी होगी वहां मिजाज में कड़वाहट तो खुद ब खुद आ ही जाएगी। एक दफा मुफ्ती अब्दुल कवी ने हमसे पूछा कि करेला शिया है कि सुन्नी, तो हमने दस्त बदस्ता अर्ज की कि जनाब मुफ्ती साहब, पूरी दुनिया मिलकर ये फैसला नहीं कर पाई कि करेला फल है या कि सब्जी। ऐसे में हम अकेले ये कैसे फैसला करें कि करेला शिया है या सुन्नी?
البتہ آپ مفتی ہیں، آپ چاہیں تو اپنے ایک ہی فتوے سے اسے کافر پک قرار دلوا سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی ہمارے ملک کی واحد سیاسی اور اسلامی جماعت ہے جو انتہائی منظم، بامنشور اور غیر مقبول جماعت ہے، مگر اس کے کارکنان اپنے ناپسندیدہ لیڈروں کو بھی سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ کریلا اگر سیاسی لیڈر ہوتا تو یقیناً اسی جماعت کا حصہ ہوتا۔ جس طرح عشق وہ کھیل نہیں جسے لونڈے کھیلیں، بالکل اسی طرح کریلا وہ سبزی نہیں جسے ہر کوئی کھائے۔ ہمارے ہاں وطن عزیز میں پہلوانوں اور مراسیوں کو کریلے گوشت بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک دفعہ ایک مراسی ایک ہاتھ میں بکرے کا گوشت اور دوسرے ہاتھ میں کریلے لیے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں بیٹھے کتے نے گوشت کے لفافے پر حملہ کر دیا اور گوشت چھین کر بھاگنے لگا۔ مراسی تھوڑی دور تو کتے کے پیچھے بھاگا، مگر کہاں کتا کہاں بیچارہ مراسی۔ جب وہ کتے سے گوشت واپس لینے میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے سانسیں اکٹھی کرتے ہوئے خود کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ جاؤ کتیا گوشت ہی کھا، کریلے تو پھر میرے پاس ہے۔ شکریہ۔ واہ، بہت زبردست، بہت اچھا۔ اور کریلے کو تو ایسے بتا دیا نا آپ نے خسائل کہ میں نے تو کبھی سنا ہی نہیں تھے۔ اب کریلے کو جب بھی ہم پکائیں گے اور کھائیں گے نا تو مجھے آپ کی جماعت اسلامی نے ضرور یاد آنا ہے۔ بہت کمال کا مضمون تھا، بہت ہی اچھا، بہت اچھا لگا، ہاں بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کیا۔ تو سر اس کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کی محبت کی ہتھ کڑیوں کی بھی بات ہو جائے۔ غزل ہے آپ کی ایک غزل جی، نہیں ان کی فرمائش مجھے کرنی ہے۔ آپ کا ایک شعر ہے، آپ کہتے ہیں کہ لا حاصل پرواز ہے بہتر پنجرے میں مر جانے سے، لا حاصل پرواز ہے بہتر پنجرے میں مر جانے سے، لوٹ آتے ہیں گھر کو پنچھی یہ بتلانے شام ڈھلے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت غزل ہے۔ تو بنش مزہ آیا آپ کو؟ بہت انجوائے کیا، اسپیشلی کریلا اور اس کے بعد یہ غزل، اور بہت انجوائے کیا، بہت اچھی غزل تھی۔ ہمارا صاحب میں تو آپ کی وہ والی غزل آپ کی زبانی سننا چاہوں گی، ہتھ کڑی، محبت کی ہتھ کڑی۔ ارے محبت کی ہتھ کڑی مل گئی، میں بھی سناتا ہوں آپ کو آپ کی اجازت سے۔ جی جی۔ جو اپنے گھر کو ہوادار کرنے والے تھے، جو اپنے گھر کو ہوادار کرنے والے تھے، میرے مکان کو مسمار کرنے والے تھے۔ ہمارے شعر ہواؤں کا رخ بتاتے ہیں، ہم ہی تو ہیں جو خبردار کرنے والے ہیں۔ ہوئے ہیں بھوک سے مجبور اس قدر مزدور، ہوئے ہیں بھوک سے مجبور اس قدر مزدور، فروخت اپنے ہی اوزار کرنے والے ہیں۔ اور محبتوں کی عجب ہتھ کڑی ہے ان کے پاس، محبتوں کی عجب ہتھ کڑی ہے ان کے پاس، وہ اس سے مجھ کو گرفتار کرنے والے ہیں۔ اور نہ جانے کتنا اچھا سچا شعر ہے کہ نہ جانے ہم سے گریزاں ہیں لوگ کیوں حماد، نہ جانے ہم سے گریزاں ہیں لوگ کیوں حماد، کہ ہم تو وار نہیں پیار کرنے والے ہیں، جو اپنے گھر کو ہوادار کرنے والے ہیں، میرے مکان کو مسمار کرنے والے ہیں۔ واہ زبردست، بہت بہت عمدہ کلام، بہت بہت عمدہ کلام۔ تو اسی کے ساتھ میں آتی ہوں، آپ کی پہلی کتاب آئی تھی شام ڈھلے، ہمارے پروگرام کا نام بھی شام ڈھلے ہی ہے۔ وہاں سے مجھے ایک سوال بنتا ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ نے شاعری شروع کی ہوگی، نارملی جب کوئی بھی شاعر شیئر کرنا شروع کرتا ہے یقیناً کوئی نہ کوئی واردات، دل کی واردات ہوئی ہوتی ہے ضرور اس کے ساتھ۔ تو آپ کی واردات شاعری کہ کیا ہوا تھا اور کیوں آپ نے شاعری کی طرف آئے؟ شاعری میں نہیں سمجھتا کہ کوئی واردات، کوئی حادثہ، کوئی سانحہ یا کوئی ایسی بات ہونی چاہیے زندگی میں۔ یہ تو خدا داد صلاحیت ہے، بندہ لے کر پیدا ہوتا ہے، اور اس کا اظہار کب کرتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ماحول پر، حالات پہ، کہ کب آپ کو سازگار ماحول میسر آتا ہے اور اپنی ان صلاحیتوں کا آپ اظہار کر پاتے ہیں۔ اچھا شاعر میں نے دیکھا شاعر جتنے بھی ہوتے ہیں نا بڑے حساس دل والے ہوتے ہیں،
बड़े उनके बहुत ही मासूम दिल होते हैं, बड़े हसास दिल होते हैं. फिर मैं साथ ही देखती हूँ प्रोफेसर हम्माद खान को जो ब्रॉन्क्स कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं. तो ये कैसा एक आपका बिल्कुल लाइक एक क्लैश कर रहा है कि इधर तो एक आप जाते हैं अपने स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हैं, फिर आकर आप शाम ढले जैसी किताबें लिख रहे हैं, उदासी बढ़ रही है, उड़दे पंखी, यू नो लाइक ये तो बहुत कुछ लिख लिया और बहुत सारी आपकी शख्सियत की पढ़ते हैं हमारे सामने. पता है क्या मसला ये है कि मैं हूँ नई सदी का शायर. मैंने अपने असातिज़ा के हालात जिंदगी पढ़ रखे हैं. सागर सदी की सबसे बड़ी मिसाल है कि वो बेचारे काम नहीं करते थे, वो सिर्फ शायर ही थे. Exactly. तो उनकी जिंदगी जिस तरह से गुजरी है वो जिंदगी इस तरह थोड़ी होती है जी. तो सबसे पहले मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की यही न्यूयॉर्क से ही. मैंने 2 मास्टर डिग्रीज की हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क से मास्टर किया है. फिर मैंने एजुकेशन में मर्सी कॉलेज से किया है. तीसरा मास्टर जो है मेरा वो मैथमेटिक्स में लीमन कॉलेज से जारी था कि मैंने छोड़ दिया, उसकी जरूरत न थी मुझे. तो 10 साल तक मैं एक हाई स्कूल में मैथ्स पढ़ाता रहा हूँ. और गुज़श्ता 15 सालों से मैं ब्रॉन्क्स कम्युनिटी कॉलेज जो कि सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क का कॉलेज है वहाँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता हूँ. तो शायरी जो है ये मेरा जरिया मुआश नहीं है, महज मेरा शौक है और उसको मैं शौक के तौर पर ही करता हूँ. इसे खुदादाद सलाहियत भी कह सकते हैं जिसका आप इजहार करते हैं अपने अल्फाज के जरिए, अल्फाज के साथ. और मैं मुझे जहाँ अब देखे बाहर से भी दावतें आती हैं तो मैं उनसे जाती कुछ खर्चा नहीं मांगता. हाँ अलबत्ता जहाज का खर्चा, वहाँ रिहाइश का खर्चा वो तो उनको देना भी चाहिए, मेहमान हूँ उनका, वो मैं ले लेता हूँ. इसके अलावा उनसे मैं जाती खर्चा अलावा से कोई लिफाफा तलब नहीं करता. बस इतना ही है कि गुजारा मुझे. लेकिन बहुत खूब आपने एक ज़िंदगी की जो हकीकत है ना उसको भी हमारे नाज़रीन के सामने लेके आए कि ये एक वो सलाहियत है जो उसको जरिया माश बिल्कुल ही बनाना चाहिए. तो हमारे साहब मैं जुर्रत करना चाहती हूँ आपकी शायरी आप ही के सामने पेश करने के लिए कि मैं चाहती हूँ अपने नाज़रीन को जो है वो मेरी ख्वाहिश और हसरत सी थे कभी कोई सुनाए. ये तो खैर सोने पे सुहागा है कि आप जैसी खातून, खूबसूरत खातून, बाज़ाव खातून मेरी शायरी मुझे सुना रही हैं. प्लीज बिस्मिल्लाह कीजिए. बहुत शुक्रिया. आप एक गज़ल ने मुझे बहुत मुतासिर किया, वो इसलिए कि जब हम बहुत सारी शायरी और भी शरा की पढ़ते हैं उसमें मौज़ूआत थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो सिर्फ हुस्न व इश्क के अराउंड घूमती है. लेकिन आजकल के जो हालात हैं उन पर जब शायर कोई शायरी करता है ना तो वो बड़ी दिल से करता है और जो दिल से बात निकलती है असर रखती है. इसीलिए प्रोफेसर हम्माद खान अपनी गज़ल में फरमाते हैं, हमारी नस्ल को हुनर कमाल दे दिया गया, हमारी नस्ल को हुनर कमाल दे दिया गया, किताब छीन ली गई कुदाल दे दिया गया. बहुत जो मेरी जिद बढ़ी कि चांद मुझको चाहिए, बहुत जो मेरी जिद बढ़ी कि चांद मुझको चाहिए, तो परचमे सितारा हिलाल मुझको दे दिया गया. दुकानें इश्क पर बढ़ी मिलाप की जो कीमतें, दुकानें इश्क पर बढ़ी मिलाप की जो कीमतें, तो आशिकों को मज़दाए विसाल दे दिया गया. मैं रो पड़ा तो कोई भी शरीके गम नहीं हुआ, बस अश्क पोंछने को एक रुमाल दे दिया गया. मैं इम्तिहान इश्क आशिकी में फेल हो गया तो दीनियात का सवाल मुझको दे दिया गया. करम है उस करीम का कि इस गुनाहगार को, करम है उस करीम का कि इस गुनाहगार को सुखन के साथ लुक़्माए हलाल दे दिया गया. तो ये शायरी ने मुझे बहुत मुतासिर किया. मैं चाहती थी कि आज काविश न्यूयॉर्क टीवी पे अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूं. और आपने मुझे मुतासिर किया कि इतनी खूबसूरत गज़ल का इंतखाब किया आपने. बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे अल्फाज के लिए. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप इसको सराह रहे हैं. लेकिन ये बहरहाल आप ही की शायरी है और बहुत ही उम्दा कलाम है. बहुत शुक्रिया. तो इसके साथ हम चलते हैं अपने आप ही की एक कलाम है हमारे पास, हम उस तक चलते हैं. हम चाह रहे हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा आप ही की शेयरिंग अपने नाज़रीन के साथ करें. तो आप ही की गज़ल हम आप ही की खिदमत में पेश करते हैं. बहुत शुक्रिया. इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. समरीन साहिबा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. अर्शद साहब कैसे हैं आप?
میں بہت اچھا ہوں، اور آج میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ نے ایک نیو یارک کے بہت اچھے شاعر کو اپنے پروگرام میں مہمان بلایا ہے، تو اٹ سیم لائک وی آر لوکلی باؤنڈ اور لوکل انوالوڈ، تو مجھے بڑا پسند ہے کہ بھائی ہمارا نیو یارک کا شاعر ہے. بالکل. اور کاوش نیو یارک ٹی وی کا یہ ایک مقصد بھی ہے کہ وہ اردو زبان کی خدمت یا ہمارے اپنے جو لوگ ثقافت کی یا زبان کی خدمت کرتے ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں، زیادہ لوگوں میں متعارف کرائیں، تاکہ اس طرح سے ہم اپنے ثقافت کو پروموٹ کر سکیں. تو بہت شکریہ. اس وقت پروگرام میں کوئی سوال ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت پروفیسر حماد خان ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کرنا چاہیں گے؟ جی میں دیکھ رہا ہوں، اور میں میری طرف سے ان کو دوبارہ سلام. ہماری ان کی ملاقات تو بہت پہلے ہوئی ہے، بہت مختصر سی ہوئی ہے، لیکن میں مطلب ان سے واقف کافی عرصے سے ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ فرام نیو یارک. تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے کریلا کا جو مضمون پڑھا وہ بھی بہت اچھا رہا، لیکن اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ تھوڑی سی اگر ایک نظم کا ٹچ بھی اگر آپ دے دیں بعد میں تو ہو سکتا ہے ہم لوگوں کے لیے بھی آسان ہو جائے، کہیں ہم بھی کریلے کے فوائد بیان کر سکیں. ویسے یہ ارشد بھائی کی اور یہاں پہ جو مہمان آتے ہیں ان کی ہوسٹ جو ہوتے ہیں ان کی محبت ہے کہ مجھے اتنی عزت ملتی ہے. میں ایک بہت چھوٹا سا بندہ ہوں، یہ لوگ میری آواز کی پتہ نہیں کیوں تعریفیں کرتے ہیں اتنی. تو ایک آپ ہی کی غزل ہے، اس کو میں نے کچھ اپنے طور پہ سر دیے ہیں. جی اگر آپ کی اجازت ہو تو. بالکل اجازت ہے، سنائیے. جی. عمر بھر ہی صنم دیکھتے رہ گئے، عمر بھر ہی صنم دیکھتے رہ گئے، نہ ہوا کچھ کرم دیکھتے رہ گئے. اس قدر تھا ہنسی خدا کی قسم، اس قدر تھا ہنسی خدا کی قسم، ہم خدا کی قسم دیکھتے رہ گئے. واہ واہ. عمر بھر ہی صنم دیکھتے رہ گئے، سب کو بھر بھر کے ساقی پلاتا رہا، سب کو بھر بھر کے ساقی پلاتا رہا. جام اپنا تھا کم دیکھتے رہ گئے، جام اپنا تھا کم دیکھتے رہ گئے. اور یہ شعر سننے کے لائق ہے. بک رہا تھا قلم بیچ بازار میں، بک رہا تھا قلم بیچ بازار میں، سارے اہل قلم دیکھتے رہ گئے. بہت عمدہ. سارے اہل قلم دیکھتے رہ گئے. بعد مدت کے ہم ناز دیکھا انہیں، بعد مدت کے ہم ناز دیکھا انہیں، ان کو دیکھا تو ہم دیکھتے رہ گئے. بہت عمر بھر ہی صنم دیکھتے رہ گئے. ہمارے صاحب سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معذرت چاہوں گا. حضور
بہت شکریہ. اور جتنے لے میں آپ نے پروفیسر حماد کا کلام انہی کے سامنے پیش کیا ہے, واقعی اس وقت جو دیکھنے والے ہیں انہوں نے اس کو بڑے محظوظ ہوئے ہوں گے. تھینک یو جناب, تھینک یو. چلیں, بہت شکریہ ارشد بھائی کا بھی, آپ کا بھی, اور سب کا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی, دعا میں یاد رکھیے گا. بالکل, انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ. اچھا حماد صاحب, میں آپ کی ایک کتاب جو آپ نے اردے پکھی سرائکی میں لکھی, پھر میں آپ کا نام دیکھ رہی تھی, حماد خان بلوچ, تو کیسے کس زبان سیکھی آپ نے, اس پہ کس طرح سے عبور حاصل کیا؟ سرائکی ایک ڈفرینٹ ریلیجن کی زبان ہے. سرائکی زبان کی تاریخ اگر دیکھیں آپ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک زبان ہے. جی. یہ ملتان کی زبان ہے بنیادی طور پر, اور ملتان کی تاریخ لاہور سے بھی پرانی ہے. جی ہاں. محمد بن قاسم جب آیا تھا وہ ملتان آیا تھا, لاہور نہیں آیا تھا. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ 600-700 سال پرانی زبان ہے, اور یہ اولیاء اللہ کی زبان ہے. بابا فرید ہو گئے, بابا بولے شاہ ہو گئے, جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں, سب کی جس کی بھی تربیت ملتان میں ہوئی ہے, اس کے شاعری میں سرائکی کا انداز آپ کو نظر آتا ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ جو انسان زبان بولتے ہیں وہ نمبر اگر دیکھے جائے تو وہ سرائکی زبان ہی ہے جو سب سے زیادہ بولی جاتی ہے, کیونکہ یہ چاروں صوبوں میں بولی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اردو زبان جو ہے ہماری قومی زبان ہے, وہ رابطے کی زبان ہے. جہاں آپ پشتو نہیں بول سکتے وہاں اردو بولتے ہیں آپ. رابطے کی زبان ہے, مگر سب سے زیادہ سرائکی ہی بولی جاتی ہے. جی ہاں. میری مادری زبان بھی سرائکی ہی ہے, چونکہ میں ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوا تھا, اور ہم بنیادی طور پر خان ہیں, بلوچ ہیں, مگر ہم بلوچی نہیں بولتے کیونکہ نسل در نسل ہم لوگ وہیں آباد ہیں. اور ڈیرہ غازی خان میں سمجھتا ہوں 70% لوگ جو ہیں بلوچ وہاں رہتے ہیں, اور ان میں سے شاید ہی کچھ ہوں جو بلوچی بولتے ہوں. تو اس لیے مادری میری زبان ہے سرائکی, تو مجھے بہت مزہ آتا ہے اس میں. لیکن چونکہ سننے والے سامعین یہاں نیو یارک میں کم تھے, اور میرا مستقبل یہی نیو یارک سے وابستہ تھا, تو میں نے دانستہ سرائکی کی شاعری طرز کر دی, تو اردو میں شاعری شروع کر دی. بس وہ ایک کتاب لے آیا کہ مادری زبان کا حق ادا ہو جائے. نہیں, بہت حق آپ نے ادا کیا ہے. اردو ہی ہے. جی. اس وقت بینش بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور ان کے پاس وہ بھی کچھ پوچھنا چاہتی ہیں آپ سے. جی میں بالکل آپ سے پوچھنا, میں آپ کو انجوائے کر رہی تھی, اس لیے میں نے کہا آج آپ کا دن ہے تو آپ ذرا ہمیں بتائیں اپنے بارے میں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی میں کوئی اور بھی اس سے ریلیٹڈ ہے شاعری سے, یا ایک واحد شاعر ہیں آپ اپنی فیملی میں, یا آپ کسی سے متاثر ہوئے, اور کیسے آپ نے یعنی اس کو, آپ کو میں نے سنا تھوڑی دیر پہلے آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے جب سٹارٹ لیا تو آپ کو لائک ایک شوق تھا, اس وجہ سے آپ اس سائڈ پہ آئے, لیکن فیملی میں کوئی ہے اس سے ریلیٹڈ, یا کسی کو شوق ہے, یا کوئی چاہتا ہے آگے آپ کی فیملی میں آپ کے بچوں میں لائک شاعری کریں؟ میرے والد صاحب وکالت سے وابستہ ہیں, ابھی بھی ماشاءاللہ 84 ایئرز اولڈ ہیں, اور ابھی تب بھی وکالت کرتے ہیں, وہ وکیل ہیں اپنے شہر میں. ان کے بہت اچھے دوست سے محسن نقوی, شاید نام سنا ہو. بالکل, جی بالکل. تو ان کے ساتھ آنا جانا تھا. محسن نقوی ہمارے شہر کا حوالہ ہے, بہت بڑا حوالہ ہے. تو ان کی وجہ سے میرے والد صاحب پہ شاعری کا ہوا, ان کو اچھے اساتذہ کے اچھے اشعار یاد ہیں. وہ اپنی گفتگو کو اشعار کی ملاپ سے بہت خوبصورت بناتے ہیں. تو اتنے اشعار ان کو یاد ہیں کہ شاید مجھے بھی یاد تھا. اور پھر ان کے جو ماموں تھے وہ سرائکی زبان میں شاعری کرتے تھے, استاد الاساتذہ کہتے ہیں انہیں, نور محمد فیضی ان کا نام تھا. سرائکی شاعری کرتے تھے, مگر میں ان سے اس قدر متاثر ہوا. ہمارے گھر میں جب وہ تشریف لاتے تھے, اب تو بہت ہو چکے اللہ انہیں بخشے, تو جب آتے تھے تو گھر میں پوری ایک محفل لگ جاتی تھی مشاعرے کی, تو ان کے ساتھ اتنا کلام سنتے تھے. تو وہیں سے مجھے شوق چڑھا. میں نے ٹیکسلا سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈگری لی ہوئی ہے, بیچلر ڈگری. تو ٹیکسلا میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے شاعری کرنی چاہیے. تو وہاں ایک پرچی بازی ہوتی تھی, بس لکھتا رہتا تھا, مگر باقاعدہ کوئی شاعری نہ تھی. نیو یارک میں 92 میں آیا تھا, اور پھر میں نے یہاں آ کر باقاعدہ شاعری شروع کی. اور صلاح الدین ناصر صاحب, مامون احمد صاحب,
خالد عرفان، یہ 3 ایسے ہستیاں ہیں جن سے میں نے اصلاح بھی لی، رہنمائی بھی لی، اور اب تک بھی ان سے کہیں پھنس جاؤں تو یقیناً میں انہیں سے رابطہ کرتا ہوں. تو یوں یہ شاعری کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میرا بنتا ہے محسن نقوی کے حوالے سے اور نور محمد فیضی صاحب کے حوالے سے. آپ کس کو اپنا استاد سمجھتے ہیں؟ نا ایک ہوتا ہے کہ جس سے آپ متاثر ہوتے ہیں اور پھر شاعری کرتے ہیں یا جسے مدد دیتے ہیں، جیسے یقیناً میں شعوری طور پر کوشش کرتا ہوں کہ ان کو فالو کروں. اگرچہ اب میری شاعری جدید رنگ میں آنے شروع ہو گئی ہے، میں نے اس کو جدت دی ہے. محسن نقوی، احمد فراز اور پروین شاکر، یہ 3 شاعرہ ایسی ہیں کہ مجھے، میں جب تک ان کو نہ پڑھوں مجھے مزہ نہیں آتا. حالانکہ متعدد بار پڑھ چکا ہوں، ان کا کتنا کلام بھی یاد ہے. بہت ہی اعلیٰ پائے کے شاعر، جو قدیم شعراء تھے جہاں سے اردو شاعری کا آغاز ہوتا ہے. ہم سارے اردو پڑھنے والے شاعری وہیں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. ان میں سے کون ہے جو آپ کو متاثر کرتے ہیں؟ اساتذہ میں سے بہت کم پڑھا ہے میں نے، چونکہ پھر جب آپ شاعری کرتے ہیں تو انہی کے کہے ہوئے خیالات، انہی کے کہے ہوئے اشعار اڑتے ہوئے خام خواہ کہیں نہ کہیں سے آپ کے دماغ میں آ جاتے ہیں، سرایت کر جاتے ہیں اور آپ کے کلام پہ وہ اثر انداز ہوتے ہیں. مطلب وہ زمین پرانی ہوتی جاتی ہے تو پھر اس میں مزہ نہیں رہتا بار بار ایک ہی بات کہنے کا. اس لیے ہاں وہ کہتے ہیں کہ مطالعہ کرنے سے شاعری اچھی ہوتی ہے، کوئی شک نہیں اس میں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کس طرح سے بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا رکھ رکھاؤ کیا ہے. اچھی بات ہے، مگر اب جدید شاعری ہو رہی ہے، موضوعات بدل گئے ہیں، غزل کا انداز کا رنگ بدل گیا ہے. اب تو ایسے ایسے موضوعات آ گئے ہیں غزل میں کہ بندہ سوچ کے نہیں سکتا. تو اب جدید رنگ میں غزل جا رہی ہے، تو اساتذہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، مگر اب غزل کا رنگ کچھ اور ہے. اس لیے میں پرانے شعراء کرام کو پڑھنا چاہیے بدو سے، سلام ادب سے. جس طرح مسلمانوں نے قرآن پاک کو لحاف میں بس بند کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے غلاف کے اندر، اسی طرح اساتذہ کا میں قدر کرتا ہوں، مگر دور حاضر کے جدید شعراء کو پڑھنا اور سننا پسند کرتا ہوں. یہ سوال مجھے اس وقت ذہن میں اس لیے آیا کہ اس وقت نئے شعراء جو شاعری کرنا چاہتے ہوں گے وہ یقیناً آپ سے جو متاثر ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے اور وہ آپ کو سن رہے ہوں گے اور یقیناً اس سے ان کو ایک سیکھ ملی ہوگی. یہ سوال اس لیے بھی میں نے پوچھا. اچھا، ابھی ہم سرائکی شاعری پہ بات کر رہے تھے، تو کیا ابھی کچھ کلام آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ میں چاہتی ہوں کہ اس وقت ناظرین اردو کے ساتھ ساتھ سرائکی میں بھی کچھ سنیں آپ سے. ضرور، میں آپ کو اردو کا کچھ سنا دوں تھوڑا سا. ہاں بالکل بالکل، جو آپ کو اردو میرے ہاتھ میں اگر آپ کی اجازت ہو. ہاں بالکل سنائیے. 2-4 چیزیں اردو کی سن لیں آپ. اس طرح کی بھی سناتا ہوں. بات ہے کہ دوسروں کا یقین کر رہے ہیں، دوسروں کا یقین کر رہے ہیں، آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں. صحیح. دوسروں کا یقین کر رہے ہیں، آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں. میں گزارش کیے جا رہا ہوں، میں گزارش کیے جا رہا ہوں، وہ نہیں پر نہیں کر رہے ہیں. میں گزارش کیے جا رہا ہوں، وہ نہیں پر نہیں کر رہے ہیں. اور جھوٹ ثابت کیا جا رہا ہے، جھوٹ ثابت کیا جا رہا ہے اور منصف یقین کر رہے ہیں. جھوٹ ثابت کیا جا رہا ہے اور منصف یقین کر رہے ہیں. لوگ اپنی ہی ناکامیوں پر آفرین کر رہے ہیں. اس سے حماد شاعر بنا ہے، اس سے حماد شاعر بنا ہے جو میرے نکتہ چین کر رہے ہیں. دوسروں کا یقین کر رہے ہیں، آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں. ایک اور غزل کے آپ کو چند اشعار سنا دوں کہ مقابلے میں گیا ہار کے نہیں آیا، مقابلے میں گیا ہار کے نہیں آیا، کسی ضعیف کو للکار کے نہیں آیا. میں دشمنی کے اصولوں سے خوب واقف ہوں، جو سو رہے تھے انہیں مار کے نہیں آیا. بہت بہت عمدہ. مقابلے میں گیا ہار کے نہیں آیا. اور ایک اور دیکھیے کہ جو تیرے قرب کے لمحات بھول جاتے ہیں، جو تیرے قرب کے لمحات بھول جاتے ہیں، عجیب لوگ ہیں اوقات بھول جاتے ہیں. محبتوں کی شروعات کرنے والے لوگ، محبتوں کی شروعات کرنے والے لوگ گزشتہ عشق کے
خدمات بھول جاتے ہیں. اور ایک شعر آپ دونوں کی نظر کہ مٹھاس اپنے پھلوں کی بیان کرتے ہوئے, مٹھاس اپنے پھلوں کی بیان کرتے ہوئے شجر زمین کی خدمات بھول جاتے ہیں. مٹھاس اپنے پھلوں کی بیان کرتے ہوئے شجر زمین کی خدمات بھول جاتے ہیں. اور میں دھڑکنوں کے تسلسل کو یاد رکھتا ہوں, میں دھڑکنوں کے تسلسل کو یاد رکھتا ہوں, وہ رکھ کے دل پہ میرا ہاتھ بھول جاتے ہیں. اور لہو سے لکھتے ہیں روداد حال دل ہموار, سخنوری کے کمالات بھول جاتے ہیں. سخنوری کے کمالات بھول جاتے ہیں. بہت عمدہ. نیو یارک کے بزرگوں کا ایک المیہ دیکھیے جو ہر بندے کا بزرگ کا ایک ہے کہ بیان دل کی ہر ایک واردات کرنے کو, بیان دل کی ہر ایک واردات کرنے کو, کوئی تو ہو میرے کمرے میں بات کرنے کو. بہت ہی اچھا, بہت ہی اچھا. بیان دل کی ہر ایک واردات کرنے کو, کوئی تو ہو میرے کمرے میں بات کرنے کو. پھر اس کے بعد کوئی راز ہی نہ رہا, پھر اس کے بعد کوئی راز ہی نہ رہا. صبح کو میں نے بلایا تھا بات کرنے کو. واہ, زبردست, بہت اچھا. جی ناظرین, واپس آ چکے ہیں ہم کاوش نیو یارک ٹی وی پہ, اور ہمارے ساتھ پروفیسر حماد خان ہیں. پروفیسر صاحب, آپ کی مصروفیات میں آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا. تھکے تو نہیں ہے نا آپ؟ ہمیں تو بہت لطف آیا آج کی ملاقات میں. میں خود بہت انجوائے کر رہا ہوں کہ مجھے اتنی توجہ سے سنا جا رہا ہے. آج میں اتنا لکی فیل کر رہا ہوں, آپ پوچھے نہیں, میرے تو زمین پہ پاؤں نہیں ٹکتے. شاید چند روز میں کسی کے سلام کا جواب بھی نہ دوں. یہ فکرہ یقیناً آپ کے کسی نئے کالم کا ہے. اچھا, کچھ سوال؟ حماد صاحب, میرے آپ سے کوشچن ہے ایک. سر پلیز, آپ کے خیال سے جو اردو ہے اس کا آگے جو مستقبل ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, نیو یارک کے اندر یا امریکہ کے اندر تو مجھے تو کچھ نہیں لگ رہا کہ مستقبل کچھ ہے. وجہ یہ ہے کہ بچے سارے انگریزی بولتے ہیں. جی جی, ہمارے بچے اسکول سے سیکھ کر آتے ہیں, گھر میں وہ ہماری اردو سن ضرور لیتے ہیں, جواب وہ انگلش میں ہی دیتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا, مشاعرے ہو رہے ہیں, آپ دیکھ لیں ثقافتی پروگرام ہو رہے ہیں, وہاں بچے جانا پسند ہی نہیں کرتے. ہم مجبوراً ان کو اپنے اسلام پہ بھی لگا رکھا ہے, ہم لوگوں نے اپنے کلچر پہ بھی لگا رکھا ہے, مگر ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارے زندہ رہنے تک ہی ہے سب کچھ. اس کے بعد انہوں نے نہ اردو بولنی ہے, نہ یہاں ان کا کوئی مستقبل ہے. وہ امریکن بچے ہوں گے اور امریکہ ہی ہو کر بنیں گے. اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو وہاں کا چونکہ کوئی نظام نہیں ہے, وہاں پر کوئی چیز بھی, اب دیکھیں جتنی بھی تھی موسیقی وہاں ختم ہے, مصوری وہاں ختم ہے, پہلوانی وہاں ختم ہے, کھیل سب ختم ہے. کوئی چیز ایسی ہے جو وہاں پر زندہ ہو, ہماری روایات, ہماری تہذیب, ہمارے ثقافت, ہمارے کلچر کا حصہ ہو, کچھ بھی تو نہیں ہے. ہاں, بس روٹی کے چکروں میں ایسا ڈال دیا گیا ہے انسانوں کو سوچی سمجھی سازش کے تحت. یہ بس صبح کا ہے, وہ گھر ہوتے تھے, آپ کو یاد ہوں گے کہ گھر میں سارے بھائی بہن سارے کتنی محبت سے رہتے تھے, ایک والد کمانے والا ہوتا تھا, سارے کھاتے تھے, پیٹ بھر کے کھاتے تھے, محبتیں بھی ہوتی تھیں, ابا مارتا بھی تھا, امی بھی جھاڑتی تھی, سب کو ہوتا تھا, مگر محبتیں قائم ہوتی تھیں. آج وہ دور آ گیا ہے کہ وہاں پر مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دیا. کسی کے نہ رشتوں کا احترام ہے, نہ محبتیں ہیں, نہ خلوص ہے, کچھ بھی نہیں رہا. تو ایسے میں جہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا تو اردو پہ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا. اب دیکھ لیں ہر سال, اب انگریزی کی مثال لیں, انگلش میں اگر آپ دیکھیں تو ہر سال 5 سے 12 الفاظ نئے اس کے اندر ایڈ ہو جاتے ہیں. جی ہاں, آپ پچھلے 10-12 سال 15 سال پیچھے چلے جائیں تو انٹرنیٹ نام کا کوئی لفظ انگلش کا حصہ نہیں تھا. 50 سال پرانا بزرگ گورا امریکن کوئی اٹھ کر آ جائے, اسے کہو انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آئے گی انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے, وائی فائی کیا ہوتا ہے. کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جتنے بھی الفاظ ہیں آج تک کسی زبان میں اس کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکا. اب عربی لے لیں, جرمن لے لیں, کوئی بھی لے لیں, انٹرنیٹ ہے تو انٹرنیٹ ہی استعمال ہو رہا ہے.
لیکن یہ لوگ کام کرتے ہیں, نئے نئے الفاظ اپنی زبان کے اندر ایڈ کر رہے ہیں, مگر ہم لوگ وہاں کچھ نہیں کر رہے. ہاں اتنا ضرور ہو رہا ہے کہ اردو کے اندر سرائکی کے لفظ مکس ہو رہے ہیں, پنجابی کے لفظ مکس ہو رہے ہیں, انگریزی کے بھی ابھی تک مکس ہو رہے ہیں, کوئی کام نہیں ہو رہا. تو یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اردو کے اندر اس حساب سے کوئی وہاں بھی کوئی اس کا مستقبل نہیں ہے, مجھے نہیں لگ رہا. ہاں شاعر بیچارے کوشش کر رہے ہیں, اپنے طور لگے ہوئے ہیں, نئے نئے شاعر جو آ رہے ہیں, جدید شعراء کمال کا کلام لکھ رہے ہیں, لیکن پذیرائی کوئی نہیں ہے. نہ کتابیں چھپتی ہیں ان کی, بس مشاعرے ہو گئے, ہاؤ ہو گئی. آپ ٹی وی چینلز پہ دیکھ لیں, جتنے اسٹیج کے ایکٹر تھے وہ سارے کے سارے وہاں بیٹھے قومی معاملات پر گفتگو فرما رہے ہیں اور پیشین گویاں کر رہے ہیں, اپنی آراء دے رہے ہیں, رائے دے رہے ہیں, شرفا کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں. اور جو دانشور ہیں, شاعر ہیں, جو ہر انقلاب کا حصہ ہوتے ہیں, ان کو لفٹ کوئی نہیں ہے. اور 23 مارچ کو یا 14 اگست کو ان کو صدارتی ایوارڈ دے دیا جاتا ہے, ایک تمغہ ہوتا ہے اور ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, دیسوں. ابھی اس قدر بے قدری ہو رہی ہو جہاں پر دانشوروں کی, وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے, وہاں کی زبان کیسے پنپ سکتی ہے. تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگ دیار غیر میں بیٹھ کر بھی اردو سے اتنی محبت کرتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں اردو کو زندہ رکھا جائے. وہاں پاکستان والے شعراء کو یہاں بلاتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, مگر حکومتی لیول پر کیونکہ کچھ نہیں ہو رہا, میں ذاتی طور پر اردو کے مستقبل سے خاصا مایوس ہوں. آپ نے بالکل سچی بات کی اور یہ بہت سنجیدہ بات ہے. جتنے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہوں گے وہ یقیناً آپ کی بات میں جو درد تھا اس کو محسوس کر رہے ہوں گے. یقیناً حکومتی سطح کے علاوہ ہمارے ایسے دانشور جو اس میں اردو زبان کی فروغ کے لیے کام کر سکتے ہیں, انہیں ضرور آگے آنا چاہیے. اس وقت میں اردو زبان صرف زبان کو ہی نہیں بات کری, میں اس پوری ثقافت کو, کیونکہ زبان بھی ثقافت کا ہی حصہ ہے, میں پورے اس کو شامل کر رہی ہوں, کیونکہ صرف زبان کو ہی نہیں ہماری ثقافت کو بھی خطرہ ہے. نہ صرف امریکہ میں, ایون جو پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں اب وہ بھی تھوڑے مختلف ہوتے جا رہے ہیں. ان میں اگر آپ 15 سال پہلے والی روایات دیکھیں یا 20 سال والی روایات دیکھیں, اب وہاں پر وہ بھی مقدوم ہوتی جا رہی ہیں. خاص طور پہ جو نئی نسل اب جوان ہو رہی ہے وہ مختلف طریقوں سے پروان چڑھ رہی ہے, ان میں وہ روٹس نہیں ہیں ان کی جو ہم نے اپنے بچپن میں یا ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھی. تو یقیناً کہیں نہ کہیں کمی ہمارے اندر ہے اور یقیناً ہمیں ہی اس کو آگے بڑھ کے دور کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. اور میں سمجھتی ہوں کہ پروفیسر حماد خان جیسے لوگ معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں جنہوں نے اس ثقافت کو زندہ اور جاری رکھا ہوا ہے, اور انشاءاللہ اسی طریقے سے اور بھی جو لوگ ہیں وہ ضرور ہماری اس کام میں یا جیسے پروفیسر حماد خان کا جو مقصد ہے اس کو جاری رکھیں گے. تو میں اس وقت ایک آخری سوال کروں گی پروفیسر صاحب سے, کوئی نئی آنے والی کتاب ہے آپ کی, کچھ کام ہو رہا ہے اس سلسلے میں؟ جی میں بالکل, نئی کتاب میری نصب تو آ چکی ہے, اب نئی کتاب یقیناً شاعری کی بنتی ہے. جی ہاں, تو اس کا میں نے اعلان بھی کر رکھا ہے, اس کا نام ہے محبت نفسیاتی مسئلہ ہے. ارے واہ, بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا, محبت واقعی نفسیاتی مسئلہ ہے. یہ محبت نفسیاتی مسئلہ ہے, یہ کتاب کا نام ہے. اچھا, اور انشاءاللہ وہ غزلوں اور نظموں. کیا یہ کوئی غزل کا پارٹ ہے کچھ, یہ جو لائن آپ نے پڑھی ہے یہ غزل ہے آپ کے پاس ابھی اگر سنانا چاہیں؟ یقیناً ہوگی لیکن ٹائم لگے گا, آپ کے پاس اب وقت نہیں ہے. ہم بالکل اگلے پروگرام میں آپ کو ضرور, آپ کی کتاب آتی تو ہم ضرور دعوت دیں گے. میرے پاس بالکل یہ ادھار سمجھ کر میں رکھ لیتا ہوں, جلدی جلدی دیکھ لیتا ہوں, اگر سامنے آ گئی غزل بالکل آ گئی ہے. جی اوہ واہ, زبردست. ابھی ہم سن لیتے ہیں پروفیسر حماد خان کی آنے والی کتاب میں سے غزل محبت نفسیاتی مسئلہ ہے. اسی سے لیا ہے میں نے. دماغی وارداتی مسئلہ ہے, دماغی وارداتی مسئلہ ہے, محبت نفسیاتی مسئلہ ہے. صحیح. ہمارے اجتماعی مسئلوں میں میری تنہائی ذاتی مسئلہ ہے. صحیح, بالکل. میری تنہائی ذاتی مسئلہ ہے, زمین ایک حادثاتی موڑ پر ہے, یہ سورج کائناتی مسئلہ ہے. بہترین. یہاں کا ہر وڈیرا ہے شہنشاہ, یہاں کا ہر دیہاتی مسئلہ ہے. اور محبت میں میرا مسلک نہ پوچھو, عقیدہ دینیاتی مسئلہ ہے. کسی کو
کسی کو کیا میرے شعروں سے ہمات، کسی کو کیا میرے شعروں سے ہمات، میرا فن وارداتی مسئلہ ہے، واہ بہت ہی زبردست، وارداتی مسئلہ ہے، محبت نفسیاتی مسئلہ ہے. واہ بہت ہی شاندار اختتام کیا ہے پروفیسر حماد خان کی غزل نے اس پروگرام کا. تو ناظرین آپ ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ کا ہمیں دیکھنے کا. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. پروفیسر حماد خان صاحب بہت بہت شکریہ، اور بینش آج ہمارے ساتھ تھیں، ساتھ دینے کا بہت شکریہ. ہم اسی کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اسی طریقے سے ملاقات ہوتی رہے گی. پروفیسر صاحب نئی کتاب لے کر آ رہے ہیں بہت جلد، ان کو ہم دوبارہ دعوت دیں گے. اسی کے ساتھ اللہ حافظ. شکریہ.